بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تلاوت میں سورہ نور کا بقیہ حصہ، سورہ فرقان، سورہ شعراء شامل ہیں، اور یہ دونوں بعد والی دونوں صورتیں مکی ہیں۔ سورہ نور کے رکوع نمبر 3 سے آخر تک 9 تک، سورہ فرقان کے 6 رکوع اور سورہ شعراء کے 11 رکوع شامل ہیں۔ آج کی تلاوت میں زیادہ تر موضوعات جو ہے نا وہ مکی صورتوں کے ہیں، اور سورہ نور کے موضوعات کے بعد زیادہ تر مکی صورتوں کے موضوعات ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں ان کی قوموں کا تذکرہ ہے۔ سورہ نور کے تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے ابتداءً تو شیطان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا، ساتھ ہی ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے عطا کیا ہو، مال عطا کیا ہو، اس کے پاس وسعت ہو، اس کے پاس اپنی طرف سے کافی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ مال ہو، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو دینے میں بخل نہ کرے، لوگوں کو عطا کرے، اور پھر درجہ بدرجہ ارشاد فرمایا کہ عزیز و اقارب ہیں، والدین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اور اپنے ہمسائے ہیں، اور اس کے بعد یتیم ہیں، ان تمام کا تذکرہ کر کے ارشاد فرمایا ان کو عطا کیا کرے۔ محسنہ عورت پر تہمت لگانے والے پر اللہ رب العزت نے دنیا و آخرت کی لعنت رکھی ہے۔ ایسی پاک دامن عورت جو معاشرے میں رہ رہی ہو تو اس کے اوپر بلا وجہ تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا، اس کے بعد اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ گھروں میں کیسے داخل ہوا جائے اور کیسے اجازت لی جائے۔ بہتر یہ اس وقت تک تم داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہیں ملتی، اور اگر تمہیں اجازت مل جائے تو سب سے پہلے ان کو سلام کہو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم اس کو یاد بھی رکھو اور اس میں تمہارے لیے خیر بھی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا آگے دونوں آیتوں میں الگ الگ مردوں کو ارشاد فرمایا، مومن مردوں کو، کہ آگے آتے جاتے راستے میں اپنی نگاہیں نیچے رکھا کرو۔ عورتوں کو اس سے زیادہ احکامات عطا فرمایا اپنی نگاہیں بھی نیچے رکھا کرو، اپنی عصمت کی حفاظت بھی، شرمگاہوں کی حفاظت بھی کیا کرو، اپنی زیب و زینت لوگوں کے اوپر ظاہر بھی نہ ہونے دیا کرو، سوائے اس کے کہ جو معمول کی چیزیں ہیں جیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یا یہ چہرے کا استعمال ہے، ان کا اظہار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر کس کے اوپر زیب و زینت ظاہر نہ ہونے دو، ان کا تذکرہ کیا۔ وہ محرمات جو آپ کے لیے جن کے ساتھ نکاح حرام ہیں ان کے لیے مناسب ہے، ایسا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقیوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا کرو۔ ارشاد فرمایا نکاح کرنے میں تمہارے لیے بہت ساری بدفعلی سے بچنا ہے، اور یہ بہتر ہے تمہیں، یہ نہ سوچا کرو اس میں وسعت نہیں ہے میرے پاس، اللہ تمہیں غنی کر دے گا ایسی صورت میں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ کے نور کی مثال ایک مصباح کی سی ہے، جو کسی نے وہ پہلے پرانے زمانے میں طاق سجائے جاتے تھے، اس طاق میں وہ چراغ رکھا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نور کی مثال اس طاق میں سجائے جانے والے چراغ کی سی ہے، جب وہ جلتا ہے چراغ تو اس کی جو کرنیں ہیں وہ باہر بکھرتی ہیں، اور اس سے پھر دیگر لوگ بھی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ بہت تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا اللہ کے گھروں کو تم اپنے لیے بناتے ہو صرف اس لیے کہ وہاں پہ اللہ کا نام ذکر بلند کیا جائے، اور یاد رکھ لو جو اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے مقامات کو، ان کے نام کو بلند کر دیتے ہیں۔ تجارت ان لوگوں کو جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتے جو لوگ اپنے اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ کافر اپنے اعمال کو یوں سمجھ لیتا ہے جیسے یہ اندھیروں کی طرح ہیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، دنیا میں بھی ایسا ہی ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ زمین و آسمان اور پرندے تمام اللہ رب العزت کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اور یہ اللہ بادل کے ٹکڑوں کو جوڑ کر کے پانی کی صورت میں دنیا میں بکھیر دیتا ہے، اور پھر وہ بنجر زمین کے اوپر بھی جب جا کے گرتی ہے بارش تو وہاں سے بھی تر و تازگی نکلتی ہے۔ کبھی تم نے جانور کی تخلیق پہ غور کیا، ان میں کیسے اللہ رب العزت نے تقسیم کی ہے جانوروں کی؟ کچھ ایسے ہیں جو رینگ کے چلتے ہیں، کچھ اپنی ٹانگوں پہ چلتے ہیں، اور کچھ پرندے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا مومنین جو ایمان والے ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے بادب لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی ارشاد فرماتے ہیں سمعنا واطعنا، اور پھر اس کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الفاظ کوئی کلمات ارشاد فرماتے ہیں تو اپنی گردن کو جھکا کر کے اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اور عملاً بھی اطاعت کرتے ہیں۔
تو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو ایسے اطاعت گزار لوگ ہوں گے اللہ رب العزت دنیا میں ان کو اپنا خلیفہ بنائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ گھروں میں داخلے کی اجازت کے اوقات کیا ہیں؟ خاص کر وہ اوقات دوپہر کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، شام کو عشاء کے بعد جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ اوقات جب لوگ مصروف ہوتے ہیں، زیادہ تر ان اوقات میں اجازت اپنے گھروں میں بھی اجازت لے کے جایا کرو۔ ہاں جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کے لیے بھی مناسب ہے کہ وہ جب گھروں میں داخل ہوں تو اجازت طلب کر لیا کریں۔ وہ بوڑھی خواتین جو جن کے اوپر نکاح کا غلبہ اب ختم ہو جاتا ہے، اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو ایسی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ زیب و زینت کو ان کی ظاہر ہو بھی جائے تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے، شرط صرف یہ ہے کہ اگر اس صورت میں بھی وہ پردہ کرتی ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے اور اللہ رب العزت کی رضا ان کے ساتھ ہوگی۔ جن پر اجازت کے اصول لاگو نہیں ہوتے جیسے غلام ہیں یا وہ آپ نے ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں گھروں میں جن کا ہر وقت آنا جانا ہے، ان کے لیے جائز ہے کہ وہ بغیر اجازت بھی گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں جب خدشہ ہو ان کے بھی بہکنے کا تو اجازت لینا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لیتے ہیں جب بھی کوئی ایسا کام کرنے لگیں جس میں ممکن ہو کہ وہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف ہو، تو اجازت لینا بہتر ہے۔ اور یاد رکھ لینا اپنی آوازوں کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہو تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو، اور اگر تمہاری آوازیں بلند ہو جاتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لیا کرو۔ اللہ جانتا ہے کہ جو بہانہ بنا کر کے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے کھسک جاتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں اور اظہار بھی نہیں کرتے، اللہ رب العزت ان کو بھی جانتا ہے، ان کے دلوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو فرقان ارشاد فرمایا، اس کی تعریف کا ذکر کیا، ساتھ ہی ارشاد فرمایا کفار کے نزدیک یہ گھڑ لیا گیا ہے قرآن، ایسی ہرگز نہیں ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی سے لکھوا لیتے ہیں، اللہ کے رسول ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ یہ رسول جو ہم نے بھیجا ہے یہ کھانا بھی کھاتا ہے، یہ بازاروں میں بھی چلتا ہے، اور یہ اسی طرح تمہارے لیے انسان ہے تاکہ تم اس سے استفادہ کرو، تو اس لیے انسان بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ آپ کے لیے محلات بنا سکتا تھا، اس کے لیے کوئی دوری نہیں تھی، لیکن شرط یہ تھی کہ کفار آگ کی مانند محلات بنا کر کے دنیا میں رہتے ہیں، یہ قیامت کے دن ان کے لیے آگ کی صورت ہوں گے، جس کا یہ دور سے جس کو یہ دیکھ کر کے دور سے آگ ان کو چنگھاڑے گی اور ان کو اپنی لپیٹ میں لے گی، یہ جہنم کی آگ ہوگی۔ پھر پوچھا جائے گا ان کو کہ یہ آگ بہتر ہے یا جنت بہتر ہے؟ ارشاد فرمایا ملاقات کے وقت جب فرشتوں کو دیکھیں گے نا تو بچ نہیں سکیں گے۔ قیامت کے دن کا تذکرہ ہوا، اس دن مجرموں پر جنت کا داخلہ قطعاً حرام کر دیا جائے گا، جس دن آسمان پھٹ پڑے گا، بادل پہاڑ بادل کی طرح ریزہ ریزے ہو کر کے زمین و آسمان کے درمیان اڑیں گے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت پوچھے گا کہ آج سچی بادشاہی کس کی ہے، تو کہیں گے اللہ رب العزت ہی کی رحمان کی ہے۔ ظالم کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو اور کہے گا ہائے کاش کہ میں نے دنیا میں رہ کر کے رسول کو اختیار کیا ہوتا، اللہ کی آیتوں کو تسلیم کیا ہوتا، انکار نہ کیا ہوتا۔ موسیٰ و ہارون کا تذکرہ کیا، پھر قوم عاد سمود اور اصحاب رأس کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے کیسے اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کیا۔ تمہارا رب دنیا میں سائے کو پھیلا دیتا ہے، پھر سورج کو دلیل بنا کے بھیجتا ہے کہ سایہ کیسے چلتا ہے، رات کو لباس اور نیند کے لیے بنایا، دن کو تمہارے لیے معاش کے بنایا، اور وہ کون بنانے والا ہے؟ یہ اللہ ہے۔ کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، آسمان سے پانی پاکیزہ تمہارے لیے بھیجتا ہے تاکہ غیر آباد شہر بھی آباد ہو جائیں پانی کے ذریعے، اور وہ دریاؤں کو ملاتا ہے، دو دریاؤں کو آپس میں ملاتا ہے، ھذا عذب فرات، ایک طرف میٹھا چلتا ہے ایک طرف کھارا چلتا ہے، حالانکہ دو دریا اکٹھے چلتے ہیں۔ یہ کون چلاتا ہے؟ اللہ کی ذات چلاتی ہے۔ اس نے آسمانوں کو کبھی تو نے دیکھا برج کی مانند بنایا ہے۔ رحمان کے بندوں کی صفات یہ ہے کہ وہ جب دنیا والوں سے بات کرتے ہیں تو بڑی پاکیزگی سے بات کرتے ہیں، اگر کوئی جاہل ان سے کلام کرتا ہے تو بڑا سلام کہہ کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں کہ وہ راتوں کو اٹھ کر کے اس کی بارگاہ میں باتیں کرتے ہیں، اور پھر اپنی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے ہیں، اس سے ڈرتے بھی ہیں، اس کی بنائی ہوئی جہنم سے بھی ڈرتے ہیں، اور کلام کرتے ہیں یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انہی کے لیے جزا ہے جنت کی جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا کتاب مبین، اگر اللہ چاہتا تو ان پر اپنی نشانی بھیج دیتا، اور پھر کوئی نشانی بھی بھیج کے ان کو زبردستی اس کے آگے جھکا دیتا۔ ایسا ہرگز اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ نے دین بھیجا، قرآن بھیجا، اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیا، پھر بھی یہ تکذیب کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کی جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بکھیری ہوئی ہیں۔
یہاں سے آگے اللہ رب العزت نے 3 رکوعوں میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا، خاص کر اس کا تذکرہ جو حضرت موسیٰ کو چھوٹی عمر میں اللہ رب العزت نے فرعون کے گھر میں پیدا کیا۔ تو جب موسیٰ فرعون کے پاس گئے نا اس کو خطاب کرنے کے لیے، موسیٰ اور ہارون دونوں، تو فرعون کہتا ہے موسیٰ یاد کرو اس وقت کو جب تم چھوٹے سے تھے، ہم نے تجھے گھر میں رکھ کے پالا، اور اب ہمارے آگے تم ایک اللہ کا نام لیتے ہو، وہ کون ہے اللہ تمہارا؟ اس کا ذرا اظہار کرو۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے ہی چھوٹی عمر میں تمہارے پاس بھیجا تھا، اللہ نے ہی تمہیں مکلف بنایا تھا کہ تم میری پرورش کرو، اب اللہ نے ہی مجھے بڑا کیا ہے، اب اللہ نے ہی مجھے رسول بنا کے تیری طرف بھیجا ہے تاکہ میں تیری رہنمائی کروں۔ یہ سارا مکالمہ ہوتا رہا، تو اس کے بعد آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا تیرے پاس کیا نشانیاں ہیں؟ حضرت موسیٰ نے بغل سے ہاتھ نکالا، وائٹ ہو گیا، ارشاد فرمایا یہ میری یہ نشانی ہے۔ دوسرا، چونکہ 3 معجزے اللہ نے ارشاد فرمائے تھے، دوسرا معجزہ ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھا کر کے کوڑی پہ لگایا، اس کو ٹھیک کر دیا، فرمایا یہ میرا معجزہ ہے۔ تیسرا معجزہ ہاتھ میں عصا تھا، اس کو نیچے پھینک دیا، کہا یہ دیکھو یہ میرا معجزہ ہے، وہ بڑا سا سانپ بن گیا۔ تو اس وقت وہ مبہوت ہو گیا، کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اس کا کیا کیا جائے، کوئی حل بتائیے۔ وزیروں نے کہا کہ جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے۔ پھر وہی جادوگروں والا معاملہ ہوا، واقعہ ہوا جو پہلے کافی دفعہ گزر چکا ہے۔ موسیٰ کو پھر بنی اسرائیل کے ساتھ حکم دیا کہ اس میری قوم کو میرے ساتھ بھیج دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے نہیں اجازت دی، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو ارشاد فرمایا کہ زبردستی بنی اسرائیل کو لے کے نکلو اس شہر سے۔ جو ہی حضرت موسیٰ نکلے، آگے نیل تھا، پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، وہی والا واقعہ جو پہلے گزر چکا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اسی کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، پھر قوم عاد کا ان کا انکار کرنا اپنی رہائشوں کے لیے جو کہ مضبوط محلات بناتے تھے۔ آگے مسلسل اسی طرح قوموں کے واقعات ہیں۔ حضرت قوم ثمود کا واقعہ ہے کہ کیا تم ان گھروں میں جو رہ رہے ہو یہ پہاڑوں کو تراش کر کے بنائیں، تمہیں بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے؟ قوم لوط کا تذکرہ کہ تم بدفعلی کیوں کرتے ہو؟ اور پھر اصحاب الایکہ، قوم شعیب جو اصحاب مدین تھی، ان کا تذکرہ، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ان تمام رکوعوں میں تسلسل کے ساتھ آگے اور پیچھے مضمون ایک ہے۔ ہر نبی نے کہا کہ میں کیا تم سے کوئی اجر طلب کرتا ہوں؟ کوئی طلب نہیں کرتا، تو میں اللہ کی نشانیوں کی طرف لے جاتا ہوں، ڈراتا ہوں، لیکن اکثر نے ایمان قبول نہیں کیا۔ یہ تقریباً موضوع ہر رکوع میں ایک جیسا آپ کو ملے گا۔ آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے نتیجہ نکالا، کنکلوژن کیا اس پوری صورت کا۔ ارشاد فرمایا اے رسول یہ جو قرآن ہے نا، یہ ہم نے تیری طرف تنزیل بنا کے بھیجا ہے۔ جبریل اس کو لانے والے تھے، رسول اس کو قبول کرنے والے تھے، ان کے قلب اطہر پہ ہم نے نازل کیا، عربی زبان میں اس کو نازل کیا، اور بغیر شک کے اس قرآن کو نازل کیا۔ اور ہم نے کہا کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اس قرآن کے ساتھ، مومنوں کو اپنی پیروی کے لیے بنگیختہ کیجیے، تم نے کر لیا۔ کچھ لوگ اپنے کان شیطان کے آگے، شیطان کی طرف لگا دیتے تھے قرآن سے ہٹا کر کے، اور وہ غلطی پر تھے۔ قیامت کے دن انہوں نے اپنے پچھتاوا کو قبول کیا، اور پھر ان میں سے بعض لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ نجات پا گئے۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔